نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سائی تے عمل کرن اور سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور ان دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن عرض اسلام غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائی، دوام قلب ذکر حضور دا کمال عطا فرمائے۔ ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور روح ایمان تو سرشار ہو کے قلباً اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شہری مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قبل صد احترام موضوع سامعین آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور آج انہاں اللہ والیاں وچوں ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعلیمات دے بارے کچھ ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ رب سو نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ کوئی شک نہیں میرے دوستاں، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ جس آیت پاک چ اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستاں میں دا دوستاں اور انہاں میں نہ دلوں یاری لائی اور میں نہ یاری لاؤن دا حق ادا کیتا۔ کشتیاں پھوکے ناقابل واپسی ردے نہ میری طرف آئے، تمام شیطانی پروگراماں چوں نکل کے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا۔ پھر میرے سچے دوست اولیاء اللہ جڑے زندہ دل مردہ نفس نے صحیح العقیدہ نے انہاں سچے علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی اور اپنے اندر نورانی کیتا۔ پھر انہاں دی روح یہ جسم جو نکل کے میری طرف دوڑی جداں قرآن کریم جی دے بارے رب سونے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف، اور پھر انہیں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کی تھی۔ جدوں میں نے صدق سچائی دیکھی تو انہوں نے میں اپنی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا بخشی ہے۔ میرے دوست سچے جنہاں دنیا کسی طرح کا کوئی خوف ہے نہ آخرت کسی طرح کا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ بدر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اسرار اولیاء دے اندر لکھ دے کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ دی خدمت حاضر ہویا۔ مینوں آپ دی قدم بوسی دی دولت نصیب ہوئی تے دیگر علماء مشایخ اور درویش بھی آپ دی خدمت حاضر سے گئے تے آپ نے اپنے زبانی مبارک سے فرمایا کہ درویش عشق مولا دی آگیداں دی ہے کہ جس درویش دے جڑی درویش دے دل تو سوا کسی ہور دے اندر قرار نہیں پوندی ٹھہر دی نہیں ہے۔ اگر صاحب ذکر اپنے سینے تو ایک آہ کڈے تو مشرق تو لے کے مغرب تک جو کچھ بھی ہے سب نو جڑا کے ملیا میٹ کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ درویش جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہوتے انوار و تجلیات عشق دے برسے تو عشق مولانا مشرف ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نور عشق الہی
تو آپ جلن لگ پے تے آپ نے سونے چاندے دی اوٹاں اپنے سامنے کیتیاں، وہ بھی جل گئیں، وہ بھی نہ رہیاں، یعنی جڑی شے بھی اپنے اگے کر دے وہ جل جاندی۔ نور عشق الہی نہ تے رب سنے حکم فرمایا کہ موسیٰ تو لکھ پردے بھی کرے گا تے جیڑی بھی شے اگے آئے گی جل جائے گی۔ ہاں اگر تو بچنا چاہنا ہے کسے درویش دا چوڑا لے کے اپنی اکھاں تے پا، وہ بھی ایک تاگا بھی نہیں جڑے گا۔ آپ نے پھر ادھا ہی کیتا اور اس درویش دے چوڑے دے ایک تاگا بھی نہیں جڑیا۔ بعد دے وچ آپ رو پے تے اپنے زبان بار چ فرمایا کہ واضح رویا درویش اور جو کچھ وہ وجود چ ہے وہ سب کچھ اللہ رب العزت دے تجلی دے نور تو پیدا کیتا گیا، تے اس واسطے وہ دا چوڑا نہیں جل سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ درویشاں نو عشق مولا دی خاک اور انوار و تجلیات تو پیدا کیتا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ زاد المحبین دے اندر میں لکھیا دیکھیا کہ جدو اللہ سونے نے اپنے علم اور قدرت نہ اپنے عاشقاں نو عالم موجودات دے اندر پیدا کرنا چاہیا تے زمین دے ایک کتے ہوتے اللہ سونے نے اپنے شوق و اشتیاق دے انوار و تجلیات برسائے اور نگاہ عشق کی تھی، اور وہ زمین دا کتا جڑا ہلن لگ پیا، تڑپن لگ گیا، بسمل ہو گیا، اور شروع وچ ہی عالم سکر دے وچ پہ کے میرے دید دی فریاد اللہ پیا کرنا۔ تے پھر اس زمین دی مٹی چوں اس شاہکان مولا نو پیدا کیتا۔ درویشاں اندر جڑا ولولہ ابتدا تو لے کے انتہا تک رہندا ہے اور وہ دریائے محبت چ غرق رہندے ہے، وہ دی وجہ یہی ہے۔ پھر آپ نے اپنے زبان بار چ فرمایا کہ ایک واصل حق مناجات دے اندر کہندا ہوندا جی کہ اللہ سونے اگر تو قیامت دے دن مینوں جلائے گا یا دوزخ وچ بھیجے گا تو مینوں تیری عزت اور جلال دی قسم ہے کہ میں دوزخ دے دروازے تے پہنچ کے سینے تو ایک ادنا دی آہ کڈاں گا کہ جڑا دوزخ دی ساری اگ نوں نکل جاؤ اور انہوں ملیا میٹ کر دو۔ تو انہوں پوچھیا کہ اے درویش یہ تو کداں دی گل کر رہے ہیں، دوزخ دی اگ نوں کداں ملیا میٹ کیتا جا سکتا، کیویں وہ دوزخ دی اگ نوں نکل جاؤ؟ انہاں فرمایا کہ اس واسطے آتش عشق الہی دے بالمقابل دوزخ دیاں 100 لاکھ اگاں بھی جلائیاں جان تے صاحب عشق مولا اپنے سینے دی آہ نہ نکل جائے گا سارے نہ، انہاں دی آہ جڑی ہے ساری آگاں نوں نکل جاؤ اور سب نوں نابود کر دو، اس واسطے کہ عشق مولا دی آگ تو ود کے تیز اور کوئی اگ نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا درویش دے سینے دے وچ اداں دی اگ اللہ سونے رکھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ ایک شعلہ نکل جائے تے عرش تو لے کے تحت صراط تک سب نو جلا کے سوا کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ درویش ایک باری میں ایک صاحب حال درویش دے کول گیا جڑا عالم شوق و اشتیاق ویسے گا درد اور حال دی وجہ ہر باری سجدے دے ویسے رکھدا اور پھر کھڑا ہو جاندہ اور شعر پڑھدا کہ جانے دہم از برائے جانان من گر بود 100,000 جان تردم۔ تے میں گندا کہ تقریباً 1000 واری اسی طرح انہیں کیتا، ہر واری بے ہوش ہو جاندہ اور سر سجدے ہی رکھدا۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ وہ شاہ کان مولا دے سینے جڑی عشق مولا دی اگ ہے وہ دنیا دی ہر نعمت نو جلا دو، اور شاہ کان مولا دا وجود اللہ پاک نے خاص مٹی نہ بنایا، یعنی جس مٹی تے اللہ پاک نے اپنے انوار و تجلیات برسائے اور انہاں تے نگاہ عشق کیتی
اور نور عشق الہی ہوتے برسے اس مٹی نہ شاکان مولا دا وجود اللہ سونے بنایا اسی لئی شاکان مولا عالم ارواح وچ بھی خدا مست سے گئے دنیا چاہتی ہے تم بھی خدا مست ہوندے نے اور ایسے عشق مولا دی مستی وچ ہی ساری زندگی گزارتے ہیں اور اسے مستی وچ اگلے جہان چلتے ہیں قبر وچ بھی یہی کیفیت رہندی آخرت وچ بھی یہی کیفیت رہندی انہوں تے تاریخ اور یہ شاکان مولا جنہیں سینے وچ وہ اگ ہے جڑی ماسوا اللہ دی ہر علاش نو جلا کے راہ کر دیں اسے واسطے محبت ہے کہ جذبہ جدوں سالک دے اندر اٹھدا طالب مولا دے اندر اٹھدا او دے اندروں ہر ظلماتی لہر نو جلا دیندا ہے کیونکہ انہوں روح ایمان حاصل ہے جدے بارے قرآن کریم دی رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے وہ نے جڑے رب سنے نا جنون نہیں عشق کر دے ٹوٹ کے بڑی والہانگی ورفتگی نا اشد مبالغے دا سیگا یہی عشق مولا جدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق مولا دی قوت ہی ہے جڑی پلک چپن تو پہلے نور و ظلم دے 70,000 پردیاں جو گزار کے اللہ دی بارگاہ تک لے جاندا ہے اور یہ وہ سچے شاکان مولا اولیاء اللہ نے جنہیں بارے رب سونے فرمایا کہ نہ انہاں دنیا کو خوف ہے نہ آخر جنہاں کسی طرح نہ کوئی غم ہوئے گا اگر اسی بھی چاہنے ہیں اس شاکان مولا دی صف چ شامل ہوئی ہے اولیاء اللہ دی جماعت داخل ہوئی ہے اللہ سونے نے اپنا دوست بنائیے تاکہ اللہ سونے بھی سانو اپنا دوست بنا لے تے سانو چاہیے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں اور اسلام دشمن قوتاں دے بنائے تمام شیطانی پروگراماں چوں نکلی ہے اور قلباً نکلی ادھا نکلی ہے کوشش بھی کریے تینوں دا خیال نہ ہوئے فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کریے اور گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں دے جادوگر بابیاں دے پروگراماں چوں نکلی ہے اور انہاں پریشانیوں تو بھی لکھاں میل دور پجی ہے کیونکہ انہاں دا پریشانیاں بڑا زہریلا غلیظ ہے کیونکہ انہاں تے اللہ پاک دی لعنتاں برسدیاں ہوندیاں تے جڑا انہیں طرف جاندا انہاں تے بھی ہر قدم دے تے اللہ دی لعنت برسدی اودے تے جس واسطے سانوں چاہیے ہے نا اللہ دشمنوں کو دور رہی ہے اور سچی توبہ کریے تے پھر سچے اولیاء اللہ سچے علماء و مشائخ جڑے مردہ نفس زندہ دل ہے صحیح العقیدہ نظاری بات نہیں لوگ نبوت دے وارث ہے انہاں کولوں دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے انہاں دی روح دے مطابق ان تے عمل کریے قلباً اور خوش قسمت اور شخص جنہاں نے سچے علماء مشائخ دی صحبت زیارت اور خدمت نصیب ہوندی ہے کیونکہ یہ لوگ ہے جڑے ہر لمحہ اللہ دی صحبت رہندے نے یعنی صحبت بہن والا نو بھی صحبت مولا دی نعمت نصیب ہو جاندی ہے چونکہ انہاں تے ہر ویلے اللہ پاک دے فعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسدے رہندے نے سانوں چاہیے انہاں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کریے انہاں دی توجہات لئیے تاکہ ساڈا اندر نورانی ہو جائے روح دے اندر قوت پرواز پیدا ہو جائے جدے واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی یہ سچے اللہ والے جنہاں دی زیارت کر کے اللہ یاد ہوندا تے گناہ چڑھدے نے یہی اللہ والے ہیں سچے اور سچے علماء مشائخ جنہیں صدقے اللہ پاک بارشاں برساوندا دنیا دی نعمتاں اتاردا اور دنیا تو شیطانی ظلماتی پروگراماں دا کلا کما کردا جنہاں دے صدقے بیماراں نوں شفاواں نصیب ہوندیاں نے یہ سچے اللہ والے نے اور پھر سانوں چاہیے انہاں کو اخذ فیض کریے اور اپنے پیر و مرشد قسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے اور انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے یعنی الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے تاکہ ساڑھے دل دا تعلق اللہ سنے نہ ہو جائے پھر اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مسلم ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے کیونکہ نبوت دا بوا بند ہو چکا ولایت دا کھلا ہے ولایت دے کمالات یہ نہیں کہ انسان دا اندر نورانی ہوئے روح باطن جی پرواز کرے انہاں واسطے باطن دا بوا کھلے اولیاء اللہ دی باطنی محفلہ شریک ہوئے لوح محفوظ دا مطالعہ کرے
عالم مثال، عالم برزخ، اور عالم ملکوت جبروت لاہودیاں سیراں کرے، حقیقت صلوات تک سیر قدمی سیر روئی کرے، اس تو آگے سیر نظری کرے، سیر اللہ فی اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ دے مزے لائے، اور باتیں سیر و پرواز کر دے ہیں کہ چاریے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدفنہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، یہ ساری زندگی دا مقصد ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا الا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی کر دے رہا ہوں وہ کارواں تو ہے۔ اللہ سونا دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا اسلا بڑے حقیر پر تقسیم ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ سڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عدیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔